اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک کی آپ اور سنتے گانوں کو شاید شیخ اسلام ہوتے ڈیلی نیوز سے. تو میں پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں خان بابا کے. ماشاءاللہ خان بابا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا وقار ہے اور بہت بڑا ماشاءاللہ کام ہے. اور پاک آرمی نے ہی خان بابا کو خان بابا کا خطاب دیا اور پاک آرمی نے ہی بابا کو پاک آرمی کی طرف سے یہ ستارہ شجاعت بابا کو ملا, خان بابا کو. تو ہم اس پہ بھی خان بابا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ جب بھی پیار سے بلاتے ہیں, محبت سے ہم ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اچھا, پھر آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا پیارا ٹاپک ہے, مارکہ حق. کیونکہ جو ماشاءاللہ جو ہماری پاک آرمی نے انڈیا کا جو منہ کالا کیا تھا, اور آگے تو خان بابا بتائیں گے آپ کو, تو میں خان بابا کو دیتا ہوں. میں خان بابا سے کہوں گا ایک اظہار خیال کریں. پہلے جو آپ کا جو ٹاپک ہے مارکہ حق, یس, یہ تو میں وہی بات کروں گا کہ ہمارے نئے جنریشن کو بڑے بڑے بزرگ کہانی بتاتے ہیں کہ 65 میں یہ جنگ ہوا, اس طرح 71 میں یہ جنگ ہوا, یہ ہوا یہ ہوا. یہ بالکل ہم بھول گئے. ابھی ہمارے پاک فوج اور فیلڈ مارشل حسین منیر نے انڈیا کو جو نام رکھا اور پھر جو وار کیا, تاریخ کو زندہ کیا, تاریخ کو زندہ کیا. تو یہ ہے کہ ابھی آپ خود دیکھ رہے کہ سوشل میڈیا میں پاک آرمی کو جو پاکستان کو جو عزت دے رہے ہیں, وہ دور گزر گیا ہے جو ملک عناصر دشمن تھے, جو فوج کے خلاف اداروں کے خلاف بولتے تھے, پروپیگنڈی بھی سوشل میڈیا پہ. اب آپ دیکھ لیں ہر کوئی, ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا سیاسی لیڈر جو ہے نا وہ اپنا پیچھے بینر ختم کر دے, بینر پیچھے حسین منیر, فیلڈ مارشل حسین منیر. تو یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے جی, یہ عزت اس کو اللہ نے دی ہے, اور یہ عزت پاکستان کے تمام قبائلوں میں جو جرگے کے بزرگ ہیں انہوں نے دے دیے, تاکہ یہ بندے کو 3 سالوں میں جرگے کے جو KPK, بلوچستان, چاہے پنجاب ہو, سندھ ہو, کشمیر ہو, گلگت ہو, سارے جگہوں پہ ہمارے جرگے کے مشران موجود ہیں. ان لوگوں نے اس شخصیت کو دعا کی ہے اور یہ بندہ خود اس دعا کا قابل ہے, قرآن حافظ ہے. بے شک, الحمدللہ. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ان کے لیے پنڈی پریس کلب میں کئی دفعہ فنکشن کیے ہیں کہ 2012 میں 2 بچوں نے انعام لی ہے ورلڈ وائڈ. وہ انڈر 18 تھے, وہ ایک ہے ملالہ یوسفزئی, ایک ہے ہینا خان. اور ہم نے دنیا کو یہ میسج پہنچایا کہ ورلڈ پیس جرگے کا ایک ریکویسٹ ہے کہ حسین منیر نوبل کے قابل ہے, حسین منیر نوبل کے لائق ہے, یہ نوبل ان کو دیا جائے. پھر جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ سے آیا, انہوں نے یہاں پہ بالکل اعلان کیا کہ ہم نوبل فیلڈ مارشل حسین منیر کو دیں گے. واہ واہ, ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ایک پاک فوج, اے پاکستانیوں, آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو سپہ سالار دی ہے ماشاءاللہ, یہ بالکل پیغمبر تو دنیا میں نہیں آتے ہیں, لیکن یہ بھی پیغمبروں کی طرح کام کرتے ہیں. فرسٹ جرنیل ہے جو قرآن حافظ ہے, فرسٹ جرنیل ہے جس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ورلڈ وائڈ نوبل بھی نامینیٹ ہوئے, اور انشاءاللہ لیں گے, بالکل لیں گے انشاءاللہ. تو میرا اب ترتیب یہی ہے کہ انشاءاللہ والعزیز ابھی ہمارے جو ہے 20 تاریخ کو کشمیر وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہے. میں نے کشمیر وزیر اعظم کو ریکویسٹ بھیجا ہے کہ کشمیر وزیر اعظم, کشمیر تب بنے گا جب جرگے بنیں گے. سوات کا آپریشن تھرو جرگا سسٹم ہوا ہے. اگر آپ کشمیر میں امن چاہتا ہے, آپ کشمیر میں ترقی لے کے آنا چاہتا ہے, آپ کے پاس تھوڑے دن کی, آپ پرائم منسٹر ہیں, ایسا کام کرو جس پہ آپ سے اللہ خوش ہو. آپ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کی 20 تاریخ میں پروگرام ہے, 20 تاریخ آپ کی ہاؤس میں یا آپ کی آفس میں پروگرام ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ تمام ڈسٹرکٹ سے 8 بندوں کو بلاؤ, اور اس میں 5 میل اور 3 خواتین کو بھی نمائندگی دیا جائے جرگے میں. تو یہ ہے, اور اسپیشل مظفر آباد کے ایسے بندوں کو
لیں کہ تاکہ ہم جو ایگریکلچر، مائننگ، لائیو سٹاک، ٹورزم، این جی او سیکٹر پہ بہت بڑے انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. وزیر اعظم میں آپ کو خود، مجھے صبح سے خود انویٹیشن میں سارے آپ کو بھیجوں گا. چیف سیکرٹری پنجاب میں گیا ہوں، چیف سیکرٹری بلوچستان گیا ہوں، چیف سیکرٹری سندھ گیا ہوں، خیبر پختونخوا گیا ہوں. اور ابھی میں خود آپ کی طرف اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ وزیر اعظم مجھے پسند بندہ ہے، واہ واہ، پسند بندہ ہے ماشاءاللہ. اور میں ان سے انشاءاللہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی کشمیر، آزاد کشمیر کے لوگ امریکہ میں بھی ہے، یو کے یو ایس اے میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، تو انشاءاللہ ایسے نیٹ ورک میں یو کے یو ایس اے کینیڈا میں بنا رہا ہوں کہ آپ کو فنڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں ہم نوبل فیملی ہے، ہم پہ دنیا اعتماد کرتے ہیں. آپ ساتھ دے پہ دیکھ کشمیر میں ٹورزم ایسا پروجیکٹ کروں گا کہ آپ یاد کریں گے. اسی طرح لائیو سٹاک، مائننگ، ایگریکلچر، این جی او سیکٹر انشاءاللہ العزیز مل کے کریں گے. انشاءاللہ. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے پورا پروگرام میں پھر سیکٹری ایگریکلچر، سیکٹری مائننگ، سیکٹری لائیو سٹاک، سیکٹری ٹورزم، سیکٹری سوشل ویلفیئر سب کو بلاؤ. انشاءاللہ ایسے تاریخ بناؤں کہ دنیا آپ نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ دنیا آپ کو دعا بھی کرے گی اور یاد بھی کرے گی. اور پھر 22 تاریخ کو ہمارے پروگرام ہے کوارٹ میں. اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوارٹ میں ایک مائننگ پہ کام ہو رہا تھا، اسی طرح نوشیرہ میں بھی، اسی طرح کوہستان میں بھی، کے پی کے میں بھی ہر جگہ پہ سونا نکلنا شروع ہو گیا. پنجاب میں بھی اٹک سے لے کر ادھر میاوالی تک سارا سونا نکلنا شروع ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی مدد ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کیا نہیں دیا. اب آپ جائے ممن میں جائے، خیر کرم میں جائے، ادھر جدھر جدھر جا رہے ہیں پہاڑوں سے ایسے ایسے قیمتی پتھر نکل گئے. چین کوئی پاگل نہیں ہے کہ گلگت سے لے کر بلوچستان تک، پنجاب تک، سندھ تک، خیبر پختونخوا تک، گوادر تک روڈیں بنائے. جی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں قیمتی پتھر ہے، ہمارے ملک میں سونا ہے، ہمارے ملک میں پیٹرول ہے. ہمارے ملک پاکستان کو جو موسم اللہ نے دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ایگریکلچر دیے، معدنیات دیے، دنیا میں کہیں بھی نہیں. اب انشاءاللہ میں امریکہ میں ڈونر کانفرنس کر رہا ہوں. امریکہ 6 کمپنیوں کے ساتھ آ رہا ہے ماشاءاللہ. مائننگ، ایگریکلچر، لائیو سٹاک، ٹورزم پروجیکٹ کر رہے. اسی طرح یو کے گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے فخر پاکستان راہیل شریف صاحب ریاض میں بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم ادھر بھی ڈونر کانفرنس کریں. اب یہ پاک آرمی اور جرگہ سسٹم موجودہ حکومت مل کے پاکستان میں روزگار کریں گے تو امن آئے گا. اب روزگار نہیں ہے تو امن نہیں آئے گا. ابھی ہم تمام بارڈروں میں فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں. فیسیلیٹیشن سینٹر کا مطلب لوکل کمیونٹی کو ہم نے بٹھانا ہے. ادھر بھی بروکر ختم کرنا ہے، ادھر بھی بروکر فائدہ ہو گیا حکومت کو اور جرگے کو، لوکل کمیونٹی کو. تو دیکھو ٹریڈ کیسا اچھا نہیں ہوگا، دنیا کے ساتھ ٹریڈ اچھا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ سلوگن ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے تمام صوبوں کے جو سی ایم ہے وہ بھی ایک پیج پہ کھڑے ہیں، چیف سیکرٹریز ہے وہ بھی کھڑے ہیں. اور ہمارے جرگے جو بننے ہوئے ہیں انشاءاللہ والعزیز یہ تمام چاروں چیف سیکرٹری کی کولیبریشن سے ہوا ہے. اگر وہ انٹرسٹڈ ہے تو جرگے بنے گا. انہوں نے تمام کمشنر کو لیٹر بھی بھیجا، سارے میرے پاس پڑے ہوئے تمام ڈپٹی کمشنر. ابھی آپ دیکھیں بلوچستان میں ڈی سی ٹارگٹ ہے، اے سی ٹارگٹ ہے، آرمی ٹارگٹ ہے، ایجنسیاں ٹارگٹ ہے. یہ کون ہے؟ یہ ملک عناصر دشمن ہے، اسٹیٹ کو کمزور بنا رہے. ابھی جرگی بلوچستان میں بھی بن گئے، خیبر میں بھی بن گئے، ابھی پنجاب میں بھی بن گئے. ہمارے سی ایم خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت، سندھ سارے لگے ہوئے پالیسی تھرو لا پاس کیا کہ جرگے فیصلے کریں گے، یہ کریں گے، یہ تھرو ڈی سی دفتر، تھرو ڈی پی او. یہ ڈی سی اور ڈی پی او کے ساتھ ایک نیٹ ورک بن رہے ہیں. لوگوں کو ریلیف مل رہے ہیں. تو جب تک کمیونٹی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا ہے تو امن بھی نہیں آتا ہے اور روزگار میں جو ہے رکاوٹیں آئیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جرگے کو طاقت دی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں حفص منیر وزیر اعظم یہ کیا کر رہی ہے؟ جرگہ ہے، ورلڈ وائڈ جرگہ ہو گیا. مت کرو. اور ہمارے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، ایک فوج ہے
जो काम कर रहे हैं, और एक जरगा है जो तबलीगी जुमात है, अपना पैसे और अपना बिस्तर लगा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें बिजनेसमैन कम्युनिटी चाहिए, कश्मीर में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी, कश्मीर गिलगित में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी। इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरे इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस हो गए, मैं सबको इधर बिठा के लॉन्ग टर्म हम डोनेशन इन्वेस्टमेंट देके पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को किसी ने सिर्फ प्रेजेंट नहीं किया, हम उधर बैठेंगे, ऑफिस एस्टेब्लिश करेंगे, ओवरसीज के लिए काम करेंगे, और फिर आप देख रहे कि पाकिस्तान कहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान नंबर 1 होगा, नंबर 1 इंशाल्लाह। दुनिया पुकार रही है पाकिस्तान को, आओ पाकिस्तान, आओ पाकिस्तान, दुनिया पुकार रहे हैं। और हम तो नोबल फैमिली हैं इंशाल्लाह अजीज। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या आ रहा है। हमें इंशाल्लाह हम इधर नेशनल कमेटी भी बना रहे हैं, नेशनल पे हम इंटरनेशनल कमेटी भी बना रहे हैं। हम उसको बेटा बाल देंगे, हम कह रहे कि आओ खेलो अपने पाकिस्तान के लिए, अपना ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को, कंसेप्ट को लेके आए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ जाए। पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम न्यू एयरपोर्ट के साथ, मैंने ज़मीन ली है 5000 कनाल ज़मीन, मैं इसमें इंशाल्लाह एजुकेशन सिटी भी बना रहा हूँ, हेल्थ सिटी भी बना रहा हूँ, और साथ साथ इंशाल्लाह हम KPK हाउस बनाएंगे, पंजाब हाउस बनाएंगे, सिंध हाउस बनाएंगे, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित, यहाँ पे फ्लैट पे बनाएंगे। साथ ही ज़बरदस्त डायरेक्टरेट होगा, और उधर से बैठ के सुबह को प्रेजेंटेशन करेंगे, और फिर देखें कि हम ये स्टोन जो है, अभी हमारे स्टोन जाते हैं दुबई, दुबई से जा रहे हैं इंडिया, इंडिया में वहाँ पे डब्बों में भर के पॉलिशिंग करके लिखते इंडिया, मेड इन इंडिया। तो इंशाल्लाह हम पूरा दुनिया को बता देंगे स्टोन्स पाकिस्तान का है, रहेगा, और हम अब डायरेक्ट ब्रिज बना रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोग देखेंगे जो स्टोन्स आपको यहाँ से 50% डिस्काउंट पे मिलेगा, जो बाहर से आप इतने इतने महंगे महंगे चीज़ें ले जा रहे हैं पाकिस्तान से। इसी तरह आप गोल्ड को देखें, कोहाट में जो है वो इतना गोल्ड है कि परसों इंतज़ामिया ने सारे बंद कर दिए। मैं कारोबारियों को बता रहा हूँ कि अभी FX कमेटी फील्ड मार्शल हसन मुनीर ने बनाए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वो दोनों मिलके, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में भी जनरल बैठा हुआ है, चीफ GHQ में भी जनरल बैठा हुआ है, और इसकी बाकायदा टीम ने यहाँ पे 5 महीनों इधर मेरे ऑफिस रावलपिंडी में मीटिंग किया है, और तजवीज़ उधर गए हैं। अब इंशाल्लाह डायरेक्ट आर्मी जो है आपको डायरेक्ट लीज देगा, डायरेक्ट मशीनरी लेगा, रात को जो कमाएंगे 50% हुकूमत, 50% जो है वो मालिक। पहले तो मालिक को 10% भी प्रॉफिट नहीं होते थे, अब इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको सही। हाँ, फिर ये है कि हम इसमें इंटरनेशनल जो है जदीद मशीनरी भी लेके आएंगे, ओवरऑल माइनिंग, गोल्ड में नहीं, ओवरऑल माइनिंग। अभी तो कीमती नेप्राइट भी बुनेर, ममन में, बाजावर में, खुरम में, साउथ में, नॉर्थ में, इधर काफ़ी कोस्तान में सारे निकल गए। इंशाल्लाह हम ऐसा अपनी मुमताज़ सिटी या टॉप सिटी भी न्यू एयरपोर्ट के साथ बनाएंगे कि इंशाल्लाह जदीद मशीनरी आपको देंगे, और इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपको देंगे। हम कराची पोर्ट, गवादर पोर्ट में ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हम दुनिया के साथ बिजनेस करें इंशाल्लाह। और इस वक्त अच्छी लोगों की ज़रूरत है, आप लोग हमारे साथ हो जाए, हम नोबल फैमिली है, आपको लेके जाएंगे, बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत प्यारी माशाल्लाह स्पीच की, और बहुत तबक्का स्पीच की, और बहुत ज़बरदस्त स्पीच की। अब लोगों को चाहिए कि इसको समझना, समझकर इस पर अमल करना। तो हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसे मदनियात नहीं है, अल्लाह पाक ने हर चीज़ से पाकिस्तान को मालामाल किया हुआ है। बाबा की एक बात सच है माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि आएँ, साथ दें, और भरपूर तरीके से पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान आर्मी का साथ दें, जरगा का साथ दें, ताकि हम मिलजुल कर चल सकें आगे। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे आपके साथ। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।